عراق، بغداد، سونے کا بازار. اچھا ہاں بھائی، اس سونے کے بازار میں جو سونے کے بیوپاری ہیں، تاجر ہیں، ان میں سے کسی کو جانتے ہو؟ دو بندے بیٹھے تھے وہیں پر، وہ کہنے کہ جی ہم کام کرتے رہے، نام لو. او جی نام دیا جی، یہ کمال الدین، جمال الدین، عظیم الدین، فلانا نام لیا. ایک نام پر اس کی حالت پھر وہی بدلی. نبض کی روکو. یہ جس بندے کا تم نے نام لیا اس کو جانتے ہو؟ کہا جی جانتا ہوں. اس کا گھر وہی ہے؟ جی وہی ہے. کتنے بیٹے ہیں؟ جی اس کے 4 بیٹے. وہ کیا کرتے ہیں؟ جی باپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. نام لو. وہ نام لیے اس نے جی، اسلم لے لیا، کمل لے لیا، اجمل لے لیا، احسن لے لیا. آخری نام پر لڑکی تڑپنے لگ گئی. لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی، چیخ ماری اس نے. بزرگوں نے کہا بس ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ. ان کو سب کو کہا میں نے تمہیں کہا تھا ملکوں کے نام لو. لوگ لیتے رہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. عراق کا نام آیا، اس کی نبض کی حالت بدلی. عراق میں بغداد کا نام آیا، اس کی نبض کی حالت بدلی. عراق میں سونے والے بازار کا نام آیا، اس کی حالت بدلی. اس میں سے اس بندے کا نام آیا، اس کی حالت بدلی. اور جب آخری نام لیا گیا، چیخ مار کے اٹھ پڑی. یہ اس نام کے بندے سے محبت کرتی ہے، اس کو ملا دو تو بچے گی ورنہ نہیں بچے گی. یہ ہے اس کی بیماری. تو اس سے محبت کر رہا ہے، یہ اس سے کر رہی ہے. وہاں تک پہنچاؤ گے تو بچے گی ورنہ. میرا مقصد کہانی سنانا نہیں تھا، میرا مقصد نتیجہ سنانا. فرمائش بھی پوری، نتیجہ بھی سنو. مولانا روم یہ بات لکھ کے فرماتے ہیں، اس لڑکی کو اس بندے سے محبت تو اس کے گھرانے سے بھی، اس کے علاقے سے بھی، اس کے شہر سے بھی، اس کے ملک سے بھی پیار کرتی ہے. اس کی نبض کی حالت بدل جاتی ہے جب اس ملک کا نام آئے جہاں محبوب رہتا ہے، اس شہر کا نام جہاں محبوب سے تعلق. تو جب محبوب سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر آئے اس کو خوشی ہوتی ہے. تم مسلمان کہلاتے ہو، مسلمانوں تمہاری نبض کی حالت کیوں نہیں بدلتی جب عرب کا نام آتا ہے؟ اور عرب میں جب سعودی عرب کا نام آئے، سعودی عرب میں جب مدینے کا نام آئے، مدینے میں جب مسجد نبوی کا نام آئے، اور مسجد نبوی میں نبی کا نام آئے، تو تمہیں بھی تڑپ کے یا رسول اللہ پکارنا چاہیے. اگر تم نبی کے نام پہ تڑپتے نہیں ہو تو تمہیں نبی سے محبت. محبت والے کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی. مولانا جامی جیسا عاشق ہو، حضور آپ میری گلی میں آ جائیں تو میں کیا قربان کروں؟ مسکین ہوں، نادار ہوں. آپ کے سر انور پر، ماتھے پر، آنکھوں پر، گالوں پر، زبان پر، ہونٹوں پر، چہرے پر، سینے پر، بدن پر، مبارک پاؤں پر کچھ بھی قربان نہیں کر سکتا، ہے ہی کچھ نہیں. مگر آپ آئیں گے میری گلی میں تو میں کچھ تو قربان کروں گا. زمین پر آپ کی مبارک جوتیوں کا جو نشان بنے گا اس پہ اپنی جان قربان کروں گا. چسوئے من گزر آری منے مسکین ز ناداری فدائے نقش نالے
نت کنم جایا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آستین کے ساتھ وہ بھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے، مگر یہ دین میرے رب کا پسندیدہ دین ہے اور اس کے نزدیک یہی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. قرآن بھی اللہ کا کلام، اسی قرآن میں اس دین کی بابت اللہ کا فرمان موجود. اور میں ایک بات ان لوگوں کو اور سنا دوں، ذرا خطبہ حجۃ الوداع پہ نظر ڈالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ دے رہے ہیں، 1,40,000 سے زیادہ صحابہ موجود. میرے سامنے مائک ہے، آپ کی طرف اسپیکر پوری مسجد میں، باہر تک آواز آ رہی ہے. مائک نہ ہو آپ تک شاید میری آواز اس طرح نہ آئے. 1,40,000 صحابہ موجود، زیادہ ان سے کوئی مائک نہیں. اونٹنی پر نبی خطاب فرما رہے ہیں، ہر بندہ یوں سن رہا ہے جیسے نبی اس کے کان میں بول رہے ہیں. اللہ سنو، لاکھوں کے ہجوم میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا. اگر کوئی اس بات کا بھی انکار کرے جو لاکھوں کے سامنے ہوئی ہو، تو پھر ایسے شخص کے لیے انسانی تاریخ کا کوئی واقعہ تسلیم کے قابل. جب لاکھوں آدمی ایک چیز کو دیکھ سن رہے ہیں اور وہ انکار کر رہا ہے، تو اس شخص کے نزدیک کسی واقعے کی بھی کوئی حیثیت، کیونکہ تاریخ میں ایسے واقعے تو بہت کم ہوتے ہیں جس کے گواہ لاکھوں ہوں. اکا دکا تو مل جاتے ہیں، گواہ لاکھوں ہوں بہت کم ملیں گے. کیا اس خطبے میں نبی نے یہ نہیں فرمایا، لوگوں میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. انکار کر سکتے ہو؟ یہ نہیں فرمایا ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے حوضے کوثر پہ آ کر مجھے ملنا. ان میں سے ایک کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کی تفسیر کا نام ہی سنت مصطفیٰ ہے. میرے آقا تفسیر مجسم ہے، ان کی حیات طیبہ کو ہی اسوہ حسنہ قرآن نے کہا ہے، ان کی اتباع پیروی کا حکم ہی قرآن نے دیا ہے. لیکن تمہاری سمجھ میں نہ بات آئی ہے نہ آئے گی. وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی کی اداؤں کی پیروی کو اپنی زندگی بنا لیا تھا. رسالت، نعرہ رسالت. سنو، توجہ سے سنو. حدیث سناتے ہیں، کسی حدیث کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسکرائے، صحابہ نے اس کے بعد مسکرانا اپنے اوپر لازم کر لیے. جب کبھی وہ حدیث بیان ہو، مسکرانا، کیونکہ آقا مسکرائے تھے. کوئی کہے کیوں مسکرا رہے ہو، تو وہ دلیلوں میں نہیں پڑھتے. وہ دلیلوں میں، انہیں تو آقا کی ادا پیاری ہے. آؤ میں بتاؤں آپ کو انہوں نے پیروی کیسے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ، یہ والا اسامہ نہیں، یہ پتہ نہیں کس کا پجامہ ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا، میں جانتا تک نہیں اس کو، جس کے نام پر دنیا بھر کے مسلمانوں کو تنگ کیا گیا. کون ہے کون نہیں میں نہیں جانتا. سنو، وہ حضرت اسامہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت زید کے بیٹے، حضرت زید حضور کے کسی زمانے میں منہ بولے بیٹے تھے، ان کے یہ بیٹے، حضور اکثر ان کو سواری میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، پوتے کی طرح ہوئے نا. حضرت اسامہ جوان تھے ابھی، حضور نے ان کی قیادت میں لشکر روانہ کیا جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے. روانہ کرنے کی حکم فرمایا جائے. اتنے میں حضور نے وصال فرمایا، لشکر رک گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا. ادھر حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، کچھ لوگوں نے اسلام کا انکار کر دیا، کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ جھگڑے میں پڑ گئے.
حضرت ابو بکر نے اعلان کیا اسامہ تمہیں نبی نے کہا تھا جاؤ. صحابہ کہنے لگے دیکھو ہر طرف فتنے اٹھ رہے ہیں، ایک طرف کچھ زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، دوسری طرف مرتد ہو رہے ہیں، تیسری طرف یہ، اور مرکز سے تم فوج بھیج رہے ہو. اس وقت نہ بھیجو، پہلے حالات کو قابو کریں، بعد میں دیکھا جائے گا. حضرت ابو بکر یہ نہیں کہتے واقعی سوچنے والی بات ہے، اگر میں اس وقت فوج بھیج دوں مرکز میں بھی کوئی نہیں رہے گا، دوسری طرف لوگ دیکھیں گے کہ مدینے سے فوج چلی گئی ہے تو مدینے پہ حملہ ہی نہ کر دیں، اور پہلے ہی اندر حالات خراب ہو رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے بعد میں کریں گے. نہیں، وہ صدیق اکبر تھے، وہ عاشق مصطفیٰ تھے. ان کے الفاظ سنو، وہ کہتے ہیں اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا جسم درندے نوچ کے کھا لے